بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے عشق اپنی مثال آپ تھا۔ پھر آگے بڑھا تو ایک صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ہو گئے امیروں کے دکھاوے شروع، ہم غریبوں پر ترس کھا رہے ہو، ہمیں اللہ کافی ہے، تم اپنی واہوائی کہیں اور جا کر کرواؤ۔ نہیں بابا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ پر ترس نہیں کھا رہا، بلکہ میں اپنی آخرت سنوار رہا ہوں ان لوگوں کی مدد کر کے۔ اگر آپ میرے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ لیں راشن، اور کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھے اپنی خدمت کے لیے ضرور یاد کریے گا۔ اللہ کی امان۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آخر کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اے لڑکی، اپنا منہ بند رکھ، ورنہ ہمیں بہت طریقے آتے ہیں منہ بند کروانے کے، اور تجھے جلد معلوم ہو جائے گا کہ کیوں لایا گیا ہے تجھے یہاں۔ جب تک خاموش بیٹھی رہ۔ مایا کے کانوں میں عجیب لب و لہجہ رکھنے والے ایک آدمی کی آواز گونجی، اے اللہ، آپ ہی تو ہیں جو ضروری ہیں، آپ جو چاہیں وہی کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، میں جس مصیبت میں ہوں مجھے اس سے نکال دے، میں نہیں جانتی یہ لوگ کون ہیں اور ان کی کیا دشمنی ہے مجھ سے، بس اللہ پاک میری مدد فرما اور مجھے یہاں سے آزاد کروا دے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگی۔ اگلے ہی لمحے اسے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی، آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے وہ شکل تو نہیں دیکھ پائی، لیکن آواز اس نے پہچان لی تھی۔ یہ آواز تو میر حیدر کی ہے، لیکن یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی۔ تب ہی میر حیدر اسے مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے، مایا، امید تو یہی ہے کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا، اور تم اس بات کا بے صبری سے انتظار بھی کر رہی ہوگی کہ آخر میرا کیا مقصد ہے تمہیں یہاں لانے کا۔ تو سنو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم جیسی باحیا لڑکی مجھے بہت پسند ہے، صرف میں ہی نہیں، تمہیں جو بھی دیکھے گا تمہارا اسیر ہو جائے گا، تمہاری پاکیزگی مجھے تمہاری طرف کھینچ لاتی ہے، تو اب ہماری شادی ہوگی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی پر حکم جاری کر رہا ہو، اور اس کی بات حرف آخر ہے۔ مایا کا دل چاہا تھا کہ اس کی گھٹیا باتیں سننے کے بعد وہ اسے کاٹ کھائے، پر وہ موقع غصہ ہونے کا نہیں تھا، عقل مندی سے فیصلہ کرنے کا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم یہ شادی پھپھو کی دعاؤں کے سائے میں کریں گے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر میر حیدر کو جواب دیا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے مایا، امی تمہیں سخت ناپسند کرتی ہیں اور وہ شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ بس کرو حیدر، پھپھو اگر مجھے غصے میں کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو یہی صحیح، لیکن ابھی کافی رات ہو گئی ہے، ہم کل صبح چلیں گے۔ بس کرو حیدر، پھپھو اگر مجھے غصے میں کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو یہی صحیح، لیکن ابھی کافی رات ہو گئی ہے، ہم کل صبح چلیں گے۔ اس بار میر حیدر نے بہت بڑا سوچ رکھا تھا، وہ مایا کی سوچ سے کہیں زیادہ چالاک تھا، وہ اس موقع کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ صبح کی پہلی کرن نکلتے ہی سب سے پہلے مایا نے کہا کہ مجھے گھر لے چلو۔ میر حیدر نے ہاں میں سر ہلایا۔ 15 ہی منٹ میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ہی پھپھو نے حکم جاری کر دیا کہ اپنا سامان یہاں سے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ اتنے میں میر حیدر نے کہا کہ امی، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے میر حیدر کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ نہ جانے کہاں رات گزار کر آئی ہے، ایسی بدکار لڑکی سے میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کبھی نہیں ہونے دے سکتی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی تو میری بیٹی بھی کنواری بیٹھی ہے، اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی میں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ رابعہ بیگم نے تلملا کر کہا، امی، اسے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، اس نے جو بھی غلط کیے وہ کر دیے، کل رات یہ گھر سے باہر رہی، میں یہ بھی معاف کرتا ہوں، مجھے بہت ثواب ملے گا امی اگر میں اس سے شادی کر لیتا ہوں تو۔ میر حیدر نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ مایا اس کی باتیں سننے کے بعد ضبط نہ کر سکی تھی، وہ بول پڑی، میر حیدر، اس قدر جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم؟ پھپھو کو بتاؤ، تم نے مجھے اٹھوایا تھا اپنے بندوں کو کہہ کر، کیونکہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے اپنی باتوں پر یقین کروانا چاہا۔ میر حیدر کو اس سے کبھی بھی محبت نہیں تھی، وہ تو صرف اس کی جائیداد کا بھوکا تھا، جس کے بارے آج تک پھپھو نے مایا کو خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ واہ لڑکی واہ، نمک حرام نکلی تو، تجھے اس دن کے لیے پالا تھا کہ تو میرے شریف لڑکے پر الزام لگائے، خدا غارت کرے تجھے، اور تو اسی وقت میرے گھر سے نکل جا، اب کبھی اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے الگ اور خاص ہیں، کسی کی زندگی میں ہماری جگہ کوئی اور کبھی نہیں لے سکتا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لوگوں کو بہتر سے بہترین متبادل مل جایا کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کہ کب انہیں ہماری کمی محسوس ہوگی، ہماری طلب ہوگی اور وہ واپس آ جائیں گے۔ تم سوچتے ہوگے نا زوراور کہ میں یہ سب کچھ جو کہتا ہوں سب بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں بتاؤں، زندگی کبھی مفت میں کسی کو کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کرو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ دن کے 11 بج رہے تھے جب اس کے پاس اس کی کال آئی اور اس نے کہا، میں آپ کے آفس آ رہی ہوں، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جی ضرور۔
بولتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ وہ دل ہی دل میں اندازے لگا رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے گی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ درمیانی داڑھی، دراز قامت، بکھرے بال، حسن و جمال ایسا کہ اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آواز میں اس قدر مٹھاس کہ کوئی بھی بات کرے تو بے چین ہو جائے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت انسان تھا جسے دیکھو تو دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی تھی۔ ہاں، وہ سب کا خیال رکھنے والا کبیر سکندر تھا جو کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ کیا کہنا چاہتی تھیں آپ مجھ سے؟ کیا پھر کوئی نیا دھوکہ دینا چاہتی ہیں یا پھر مجھے توڑنا چاہتی ہیں؟ الجھا بکھرا سادہ اسے احساس ندامت میں دھکیل چکا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اپنے ہر برے رویے کے لیے۔ مجھے معاف کر دیں سید کبیر سکندر، میں آپ کی گناہ گار ہوں۔ آپ یقین کریں اللہ نے مجھ سے آپ کا انتقام لے لیا ہے، اور وہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح میں نے آپ کی توہین کی تھی۔ ہاں، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے کبیر سکندر۔ تبھی اس نے مجھے یہ محسوس کرایا کہ جب ہم کسی بے قصور پر الزام تراشی کرتے ہیں یا اس کی توہین کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ میں بس چاہتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے آگے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی۔ میں نے آپ کو معاف کیا اس اللہ کی رضا کے لیے جو نہایت ہی مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ آپ مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہیں یا بس یہی کہنا تھا؟ میں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں بس آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دینا چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری مجبوری تھی۔ میں نے محبت پر فرض کو فوقیت دی تھی۔ پھپھو کو یہ نکاح منظور نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کھلا لو اس لڑکے سے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی لیکن انہوں نے کہا تیرے باپ نے تیری شادی کی ہر ذمہ داری مجھے دی ہے، تبھی میرا فیصلہ چلے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ نکاح رہے۔ فوراً کھلا لو۔ اور میں پھپھو کے احسان تلے دبی ہوئی تھی۔ وہ جیسی بھی تھیں لیکن بابا کی فوتگی کے بعد انہوں نے ہی مجھے پالا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا اپنا رشتہ بچانے کے لیے کیا، کیونکہ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا کبھی بھی تم رشتوں کا مان نہیں توڑنا۔ بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن رشتے نہیں ملتے۔ یہ رشتے ہمیں بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ رشتہ نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ خود کو دکھوں میں دھکیلنا پڑتا ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ وہ امید کی روشنی لیے اس گھڑی اسے سب بتا رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کوئی اپنے رشتہ دار سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے کیا؟ وہ بھی اپنی پھپھو سے جو اس کی ہر موڑ پر توہین کرتی تھی۔ یہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مایا نے سوال کیا۔ نہیں، میں حیران ہوں کہ کوئی اتنا صاف دل بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جب میں نے آپ سے خلا کی وجہ پوچھی اور آپ نے غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا، میں اس دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ جب سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوا تھا تو آپ کی آنکھیں آپ کے الفاظوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ آپ کی آنکھوں میں اضطراب کیوں تھا؟ لیکن ایک سوال کا جواب مجھے ابھی بھی نہیں ملا کہ آپ نے مجھے بدکردار کیوں کہا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں اور شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ صحیح کہا نا میں نے کبیر سکندر؟ آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ کے لیے میری محبت غیر مشروط اور ابدی ہے، اور یہ تعمر ایسی ہی رہے گی انشاءاللہ۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ اللہ نے آخر خوشیاں میری جھولی میں ڈال ہی دیں۔ بس اللہ میری اس خوشی کو برقرار رکھے، آمین۔ اب نکاح کب کرنا ہے محترمہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ کہیں گے تب، مایا نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ آپ شرماتی بھی ہیں مس مایا؟ وہ ہنسنے لگتا ہے۔ آپ بہت بولتے ہیں مسٹر کبیر۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ 5 مہینے تپتی دھوپ میں گزارنے کے بعد انہیں آج چھاؤں نصیب ہوئی تھی۔ آخر اب وہ وقت آ ہی گیا جب میں اور مایا ہم ہو جائیں گے تائی جان۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی بیٹے یہ خبر سن کر۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ تائی جان نے دعا دی۔ جی آمین تائی جان۔ بچپن ہی سے اس کی اپنی تائی جان سے بہت بنتی تھی۔ وہ بھی کبیر سے ویسی ہی محبت کرتی تھی جیسی محبت وہ رابی اور زوراور سے کرتی تھی۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے بچوں میں اور کبیر میں کبھی فرق نہیں کیا۔ رابی بھی ان کی شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ تبھی کبیر سکندر سے ان کی محبت کسی بھی مفاد سے پاک تھی۔ کبیر کی ماں یعنی اپنی دیورانی کے انتقال کے بعد سے کبیر سکندر کو انہوں نے ہی ماں بن کے پالا تھا۔ وہ اس کو اپنا بڑا بیٹا بولتی تھی۔ بھروسہ مت کرنا دنیا کے لوگوں پہ، مجھے تباہ کرنے والا بھی میرا بہت عزیز تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہ سب کر سکتی ہو۔ مجھے تم پر بہت بھروسہ تھا، جس بھروسے کی تم نے کرچیاں کرچیاں کر دیں۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے۔ ہاں تایا جان یہ ضرور چاہتے تھے کہ ہماری شادی ہو، لیکن میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن مانا ہے۔ مجھے اب تک یقین نہیں آتا کہ تم نے ایسا کیا۔ وہ دکھ بھری آواز سے اسے کہہ رہا تھا۔ آپ کو ذرا بھی دکھ نہیں ہے؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا، آپ کا رشتہ مجھ سے بچپن سے ہی طے تھا۔
تو پھر میں نے کیسا دھوکہ دیا آپ کو؟ میں نے صرف اپنا حق لینا چاہا تھا۔ ہاں میرا طریقہ ضرور غلط تھا، لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں کبیر، بے حد محبت کرتی ہوں۔ میں پلیز آپ مایا سے نکاح نہیں کریں، میں آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔